محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن: ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ صدق اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے بھائی حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلا شعر سب کو یاد ہے: خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا فرماتے ہیں: خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کتنی بڑی شخصیت ہے حسن رضا، اور وہ حسن رضا بتا رہے ہیں کہ خواجہ ہند، ہندوستان کے خواجہ، ان کا دربار وہ دربار ہے، وہ اعلیٰ دربار ہے کہ اس دربار کا مانگنے والا، اس در پہ آنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، تھوڑی سی اردو جو ہے وہ بڑی گاڑی ہے، پہلا شعر بڑا آسان ہے، ورد زبان ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ بتائیے، غریب نواز کی شان میں بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، تیری ذات عجیب و غریب ہے غریب نواز، تیری ذات عجیب و غریب ہے، ہمارے سمجھ سے پرے ہے۔ بحر حقیقت پیارے، اے پیارے غریب نواز، آپ حقیقت کا سمندر ہیں۔ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، گلشن ہند ہے شاداب، ہندوستان کا جو گلشن ہے وہ شاداب ہے، ہرا بھرا ہے۔ گلشن ہند ہے شاداب، کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کس قدر جوش تحیر کے آیا ہے آثار، نظر آیا مگر آئی نہ کو تلوا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا۔ یہ غریب نواز کی شان میں یہ کلام لکھا ہے، اس قدر معنی خیز، اس قدر حیرت انگیز اور ایسی عظیم الشان پوری حضور غریب نواز کی، اس میں بہت سارے اشعار ہیں، میں پورے نہیں سنانا چاہتا آپ کو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے، یعنی غریب غوث پاک سے، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، وہ بلند شان، رفیع مانے بلند شان، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ حضور غریب نواز کا ہندوستان میں رتبہ دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے ہیں، سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، لیکن غریب نواز کا رتبہ دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے ہیں، ہم سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا۔ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا۔ اور پھر آخری میں
اور بھی بہت سارے شعر ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پیغام نشر ہوا بریلی شریف کے بارے میں. اجمیر شریف کے مجاوروں نے، سمجھ رہے آپ، فرضی مجاوروں نے، سمجھ رہے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو آپ اتنے بھولے بھالے ہو کہ ان کا بھی چومنے اور چاٹنے لگو گے. اتنے بھولے ہو آپ سوچتے ہو کہ جنت ملے گی تو چومنے ہی کی وجہ سے ملے گی، چاٹنے ہی کی وجہ سے ملے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ایسوں کے دستے پاک کو چومو جن کے چومنے کا حکم ہے، تب جنت ملے گی. کسی بھی گورے نارے چکنے کی، کسی بھی گوری رنگت والے کی، کسی بھی دڑ منڈے کی، کسی بھی 15 انگوٹھی پہننے والے کی، اتنے بڑے بڑے ایک ایک پاؤں کے نگ والی انگوٹھی پہننے والے پیر صاحب کی کہ ہاتھوں کو آپ چوم لیں، کچھ بھی نہ دیکھیں آپ، تو آپ کو جنت ایسے نہیں ملنے والی، ایسے جنت ملنے نہیں والی. آپ دیکھیں کہ وہاں سے ایک پیغام آیا کہ پیغام تو آج آیا ہے، یہ تو پہلے سے چل رہا ہے، بہت پہلے سے چل رہا ہے. پہلے سے کیا چل رہا ہے کہ یہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سمجھ رہے آپ؟ اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. یہ جتنے بھی جو سلام ہیں اعلیٰ حضرت کی، یہ تمام سلام وہاں پر نہیں پڑھے جائے. کیوں بھائی؟ پوری دنیا کے چپے چپے میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھا جاتا ہے. پوری دنیا کے کونے کونے میں کہیں بھی اعلیٰ حضرت نہیں گئے، نہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے والے گئے کہ لو یہ والا سلام پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہی والا سلام پڑھو. نہ جانے ایسے کتنے شہر ہیں جہاں اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا کوئی شخص نہیں پہنچا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایسا عشق رسول عطا کیا تھا کہ اس کی برکتیں ہیں کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں، لندن، فرانس، اٹلی، جاپان میں بھی اگر کوئی مسجد ہے اہل سنت و جماعت کی تو وہاں بھی حضور اعلیٰ حضرت کا ترانہ گایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیوں گایا جا رہا ہے؟ کیا وہاں پر کون گیا تھا؟ وہاں پر میں رشتہ دار ہوں کیا اعلیٰ حضرت کا؟ میں محمد اکبر علی کے اعلیٰ حضرت کا کوئی رشتے کا لگتا ہوں کیا؟ ان کی برادری کا ہوں؟ نہیں، میرا کوئی بھی ان سے تعلق نہیں ہے. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن نے جس عشق رسول کا ہم سب کو درس دیا ہے، وہ عشق رسول اعلیٰ حضرت کے رگ رگ میں بھرا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کی نس نس میں سمایا ہوا تھا. جس کی برکتیں یہ ہیں کہ آپ بھی سلام لکھتے ہیں، بہت ساروں نے سلام لکھا ہے، لیکن اگر کسی شہر میں 100 مسجدیں ہیں اور ان 100 مسجدوں میں اگر 1-2 مسجد، حسد کرنے والے رہتے ہیں ہر جگہ، 1-2 مسجد کو اگر الگ کر دیا جائے تو 98 مسجد ایسی ملے گی جہاں پر یہ سلام پڑھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیا ان کمیٹیوں سے ملاقات کی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹوں نے؟ کیا ان مسجدوں کے ٹرسٹیوں سے کوئی عہد و پیمان ہوا تھا کہ میرے باپ داداؤں کا سلام پڑھا جائے یہاں پر؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اب دیکھیے قرآن، میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. رسول پاک نے کیا کہا؟ بتوں کی اور بت پرستی کی آپ نے مذمت بیان کی، بتوں کی برائی بیان کی. کہا کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے؟ کیا ان کے پیر ہیں؟ بتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے کفار و مشرکین سے کہا کہ تمہارے جو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو عاجز ہیں، وہ تو مجبور ہیں، وہ تو پتھر ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کو جانتے نہیں، اب اے محمد تمہاری خیر نہیں ہے، اب ہمارے بت تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے، مشکل کر دیں گے. یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے، سورہ آراف میں.
سورہ اعراف پارہ نمبر 9 13ویں رکوع کے بعد یہ پورا واقعہ ہے کہ ان کافروں کفار و مشرکین نے کہا اے محمد تم بتوں اور بتوں کی اور بت پرستی کی تم مذمت کرتے ہو، اب ہمارے بت تمہاری خیر رہنے نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے پورے واقعے ہیں، پورا واقعہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا کیا کر لیں گے، وہ میرا کیا کر لیں گے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا والی، بے شک میرا مدد کرنے والا اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب اتاری۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کتاب مطلب قرآن۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ بے شک میرا والی، میرا مددگار وہ ہے جس نے مجھ پر کتاب اتاری۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کا حافظ و ناصر ہے، وہ نیکوں کا مددگار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کفار و مشرکین سے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ نیکوں کا مدد کرنے والا ہے، نیکوں کی مددگار، نیکوں کا مددگار ہے۔ تو اب وہاں پر ہماری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ہماری نگہبانی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اب تمہارے بت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تمہارے بت ہی کیا، تم آپس میں طے کر لو کہ میرا کچھ بال بیکا کرنے کا تم آپس میں طے بھی کر لو تو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ رسول پاک نے فرمایا۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اعلیٰ حضرت صالحین میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت نیک میں سے ہے کہ نہیں؟ جب اعلیٰ حضرت نیک میں سے ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کا مددگار ہے، اور وہ نیکوں کا مددگار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس قدر حسد ہے، اس قدر حسد ہونے کے باوجود، اس قدر جلن ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا کی اس نعت کا شعر سالوں سے میں نے جب سے ہو سنبھالا، جب سے میں آج سے 16-17 سال پہلے اجمیر شریف گیا تھا، تب سے لے کر آج تک بالکل مین گیٹ میں بالکل اوپر سے ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے، اس ٹکڑے میں لگا ہوا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی کا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اجمیر شریف کی شاہجہانی مسجد میں یا اجمیر شریف کے صحن نور میں، اجمیر شریف کے کسی بھی گوشے شوشے میں مصطفیٰ جان رحمت کا سلام نہیں پڑھا جائے گا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا، اعلیٰ حضرت والے کوئی بھی آ کر یہاں کسی بھی طرح کا درس نہیں کریں گے، تقریر نہیں کریں گے۔ تم اس طریقے کے بیان دے رہے ہو، تم اس طریقے کی بیان کے ساتھ ساتھ پیپر بازی کر رہے ہو، ایڈمنسٹریشن سے اجمیر کے خادم اس طریقے کی بات اور اس طریقے کی مانگ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہاں اعلیٰ حضرت کی کوئی بات چیت نہ کی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پیدا نہ ہوئے ہوتے، اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اولیاء اللہ سے ہمیں مربوط نہ کیا ہوتا، اگر اعلیٰ حضرت نے ولیوں کے آستانے سے ہمیں جوڑا نہ ہوتا، تو آج کون ہے جو اجمیر معلیٰ میں جا کر حاضری دیتا؟ آج کون ہے جو اجمیر معلیٰ کے مجاوروں کی جیب کو گرم کرتا؟ آج وہ کون ہے جو اجمیر معلیٰ میں جا کر چادریں پیش کرتا اور ان چادروں سے ان جرسی مجاوروں کے گھر تنتے بلڈنگیں تنتی؟ یہ دیر ہے صرف اور صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اتنے بھیانک اور پرآشوب اور پرفتن ماحول میں کہ جس وقت پوری دنیا میں، پورے بالکل ملک ہندوستان میں ایک ایک کونے میں اور ولیوں سے دور کیے جانے کا مشن چلایا جا رہا تھا، ولیوں کو بتوں سے تشبیہ دی جا رہی تھی، من دون اللہ کو ولی اللہ کہا جا رہا، ولی اللہ کی مترادف کہا جا رہا تھا۔ ایسے دور میں اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نہیں، من دون اللہ الگ ہے اور ولی اللہ الگ ہے۔ من دون اللہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے وہاں مراد بت ہے، وہاں مراد لات منات عزا و حبل ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں ولی اللہ آیا ہے وہاں پر مراد اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو من دون اللہ یعنی بتوں سے مانگنا شرک ہے، اور اللہ کی عطا سے
ولی اللہ عطا کرتے ہیں، ایسا مانگنا حکم قرآن ہے، ایسوں سے مانگنا حکم قرآن ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب کون نے بتایا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بتایا، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اپنے اپنے دور میں بتایا، لیکن ابھی لیٹسٹ بالکل قریب ماضی قریب میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ وہابیت کا فتنہ تھا۔ ماضی قریب میں جو سب سے بڑا فتنہ وہابیت کا فتنہ تھا، اس وہابیت کا مشن کیا تھا؟ توحید کے نام پر وہ تو یہ بھی کہتے تھے، وہابیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، معاذ اللہ بول دینا فوراً، وہابیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں اور باپ معاذ اللہ وہ بھی کافر تھے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیے کیوں بول رہے ہیں وہ؟ معلوم ہے آپ کو آخر ان کو کافر بولنے کا مقصد کیا ہے وہابیوں کا؟ اچھا یہ اپنے محلے میں جو رہتے ہیں دو چار وہابی، ان کو کہاں معلوم ہوگا یہ؟ اچھا معلوم بھی ہو جائے گا تو اتنا پریشر رہے گا، وہ بولیں گے نہیں وہ غلط لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے تو وہی تو لکھے ہیں جن کو تم مانتے ہو۔ میں محمد اکبر علی دکھانے کے لیے تیار ہوں، تم آ جاؤ رضا مسجد میں جمعہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں دکھا دوں گا۔ کیا انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والد اور والدہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، بتایا ان کو کہا کہ یہ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ کیوں کہا؟ دیکھو یہ کیا بہت بڑی چال ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اشفاق بھائی؟ یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ چال ہے، ایک پروجیکٹ ہے، دماغ میں کچھ اور بہت دور سے حملہ کر کے کچھ اور بتانا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کافر ہیں، معاذ اللہ، والدہ کافر ہیں، معاذ اللہ، اللہ بچائے ایسی سڑی اور گندی باتوں سے۔ اللہ کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کی عطا ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، کوئی بھی اہل سنت و جماعت، کوئی بھی ٹناٹن سنی، کوئی بھی سنی صحیح عقیدہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ ایسی گندی بات نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ان لوگوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کا مشن یہ ہے کہ حضور کو کمزور کرو، حضور کو کمزور کرو۔ اعلیٰ حضرت رسول پاک کے ابا معاذ اللہ مسلمان نہیں، تو جو مسلمان نہیں ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ آگ میں جلے گا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ مسلمان نہیں ہے تو جو مسلمان نہیں وہ کہاں جلے گا؟ جہنم میں جلے گا۔ اب ان کا معاملہ آئے گا کہ دیکھو حضور کتنے کمزور ہیں، اپنے ابا کو دوزخ سے نہیں بچا سکے، تمہیں کیا بچائیں گے جو تم راتوں کی ڈٹ لگاتے ہو کہ ہمیں حضور ہماری شفاعت کریں گے؟ سمجھ رہے؟ یہ مقصد در حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے حضور کی شان کو کم کیا جائے، مقصد یہ ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب حضور کی شان کو کم کیا جائے، لیکن اب دیکھیں اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل کی، اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل کی کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول پاک عرض کرتے ہیں، یا ربی اذن لی ممن قال لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک رسول پاک نے فرمایا، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کی بھی شفاعت کروں جس نے صرف یہ کہا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعثت ہی نہیں ہوئی، ابھی اعلان نبوت ہوا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ پردہ کر گئے، حضرت آمنہ وصال کر گئی، دونوں اس دنیا سے چلے گئے، ابھی تو بعثت ہوئی ہی نہیں، ابھی تو فاران کی چوٹی میں نبوت کا اعلان ہوا ہی نہیں۔ تو رسول پاک نے کیا کہا؟ اے اللہ یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے اس کی بھی سفارش کی اجازت دے جس نے صرف اتنا کہا لا الہ الا اللہ۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ رسول پاک کے دور میں بعثت سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے مرتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی فوت ہوتے تھے، انتقال کرتے تھے جو مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے۔ دیکھو کافر اور ہم لوگوں کو نبی کا دور ملا، مومن جن لوگوں کو جو بیچ کا وقت ہوتا ہے جن کو نبی کا دور نہیں ملتا اس کو کہتے ہیں موحد۔ کیا کہتے ہیں؟ موحد، ایک کو ماننے والا۔ تو رسول پاک کے والد کس کو ماننے والے تھے؟ ایک کو ماننے والے تھے۔ حضرت آمنہ کس کو ماننے والی تھی؟ ایک کو ماننے والی تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ آج اگر کوئی اتنا کہے تو نہیں چلے گا،
کیوں؟ کیونکہ بعثت ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ اب محمد رسول اللہ کو بھی ماننا ہوگا، اب اتنے میں کام نہیں چلے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کوٹ کی، فتاوی رکھ دیا، یہ حدیث پاک کوٹ کی۔ اب کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے ہو تم، کیسا تمہارا ایمان کیسا ہے تمہارا؟ تم نے یہ لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد معاذ اللہ ایمان والے نہیں، کیسے لکھ دیا تم نے؟ اب اعلیٰ حضرت ایک دوسری حدیث سے دلیل لاتے ہیں۔ دیکھو اعلیٰ حضرت کا دماغ دیکھو، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ دماغ نہیں، یہ تو عشق ہے، یہ عشق رسول اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے نیچے جس مٹی سے چپکا ہوا ہے، جس مٹی سے چپکا ہوا ہے وہ جسم، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربت انہر میں ہے نا، اطہر میں ہے، وہ جسم، وہ باڈی، وہ جسم پاک جس مٹی سے چپکا ہوا ہے، جس مٹی میں دھرا ہوا ہے، وہ مٹی کعبہ معظمہ سے افضل، بیت المقدس سے افضل، بیت المعمور سے افضل، عرش معلیٰ سے افضل۔ تو رسول پاک کا جسم جس مٹی سے لگ جائے، وہ مٹی کعبہ معظمہ سے، بیت المقدس فلسطین سے، بیت المعمور سے، عرش معلیٰ سے افضل ہو جائے، تو وہ رسول پاک جس ماں کے شکم میں 9 مہینے رہے، جس ماں کا دودھ کئی مدتوں مہینوں پیے، وہ ماں کیسے کافر ہو سکتی ہے؟ زندہ باد عزیزان ملت اسلامیہ۔ دیکھیے آپ، یہ عشق اعلیٰ حضرت ہے، میرے رشتے دار نہیں ہے اعلیٰ حضرت، موٹو بھائی کے رشتے دار نہیں ہے اعلیٰ حضرت، ہم لوگ دونوں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ہم سب اعلیٰ حضرت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے اعلیٰ حضرت، میں نے جو بتایا یہ ہے معاملہ، باخدا بتا رہے کوئی بھی مولوی کا ان سے کوئی بھی اجارہ نہیں ہے، کوئی کنیکشن، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھیا وہاں سے کچھ آ رہا ہے تو وہاں دے رہے، نہیں، یہ ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ ایسا ماحول، ایسا نقطہ، ایسی علمی نکات، ہم لوگوں کو ٹوٹے پھوٹے، ہم لوگوں کا علم کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اگر ایسا کر دیا جائے کہ سب سے کمزور ایک عالم کے درمیان جو ایک جاہل ہوتا ہے، سب سے کمزور ترین جاہل، اس جاہل کی بھی لسٹ، اس جاہل سے بھی کمتر ہم ہیں اعلیٰ حضرت کے نقطوں اور علم کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایسے ایسے ایمان بچایا، کہا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ، ایک حدیث پاک یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جیسے دوبارہ زندہ کیا گیا تھا قرآن میں ہے نا، ویسے ہی رسول پاک کے ماں باپ کو زندہ کیا گیا۔ جب وہ زندہ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ زندہ ہونے کے بعد ایمان لائے، کیوں؟ تاکہ وہ ایمان موحد تو تھے، اب زندہ ہونے کے بعد ایمان اس لیے لائے، ان کے سامنے زندہ اس لیے کیا گیا کہ حضور کے ماں اور باپ صحابیت کا بھی درجہ پالے، اس لیے ایسا کیا گیا، اور اس لیے بھی ایسا کیا گیا کہ تاکہ وہ خیر امت میں داخل ہو جائے۔ سب سے بہترین امت کون سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو آقا علیہ السلام نے حضور اپنے والد ماجد اور اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ کرنے کی دعا کی، اور وہ زندہ ہو کر ان پر ظاہری حیات میں ایمان لائے، اور اس ایمان لانے کی وجہ سے وہ امت محمدیہ میں شامل ہو گئے۔ امت محمدیہ میں شامل ہو گئے تو صحابیت، مسلمان بھی ہو گئے، صحابی بھی ہو گئے، اور امت محمدیہ میں داخل بھی ہو گئے، اور جیسے ہی امت محمدیہ میں داخل ہوئے وہیں زندہ ہوئے، وہیں پر ایمان، وہیں پر جو ہے ان کو صحابیت، حضور کو دیکھنے کا، بعثت کے بعد حضور کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وہیں پر فوراً انتقال کر گئے، وہیں انتقال بھی کر گئے۔ تو آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام باتیں، اتنی باریکیاں، ایسے باریک انداز میں جس شخصیت نے ہم کو سمجھایا، ہم کو سکھایا، اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت اگر یہ نہ کہتے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ غریب نواز اسی نور والے گھرانے کے ایک نور ہیں؟
ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ پیغام دیا ہے. وہ کیسے پنجتن پاک کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے پنجتن پاک کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو میں علی کا ماننے والا ہوں، تم کہتے ہو علی کا ماننے والے ہو، کیا تم اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے زیادہ علی کے ماننے والے ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیٹے حضور مصطفیٰ رضا علیہ رحمت و رضوان کیسے ماننے والے تھے؟ کیسے ماننے والے تھے؟ آپ کی 5 بیٹیاں، آپ کی جو اولادیں تھیں ان کے نام دیکھو. آپ 5 بیٹیوں کے نام کیا لکھے؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا اہل بیت سے، پنجتن پاک سے، سمجھ رہے ہیں، تمام آل رسول سے کیسی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ لگاؤ کہ حضور مصطفیٰ رضا کی 5 بیٹیاں. نام دیکھو، آپ نام دیکھو. پہلی بیٹی کا نام سنتے ہی سبحان اللہ بولنا پڑے گا. پہلی بیٹی کا نام کنیز حسن. کیا؟ حضرت امام حسن کی لونڈی. کنیز حسن کا مطلب حضرت امام حسن کی غلام، لونڈی. یہ نام رکھا ہے. کون ہے تمہارے پنجتن پاک سے محبت کرنے والا جس نے ایسا نام رکھا ہے کنیز حسن؟ امام حسن کی لونڈی، امام حسن کی غلام. کیسا عشق رہا ہوگا مصطفیٰ رضا خان. پھر دوسری لڑکی ہوئی، اس کا کیا نام رکھا؟ کنیز حسین. حضرت امام حسین کی لونڈی، حضرت امام حسین کی غلام. پھر تیسری لڑکی ہوئی، اس کا کیا نام رکھا؟ کنیز حسنین. امام حسن کی، امام حسین کی، دونوں کی لونڈی. بے وقوف بنا رہے ہو علی کر کے وہاں پر اجمیر میں، بے وقوف بنا رہے ہو. تم بتا تمہاری 5 لڑکیوں میں ایسا نام ہے؟ یہ مکاری ہے. دھندا چل رہا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو جتنا بھی چل رہا ہے وہ درپردہ اعلیٰ حضرت کی عطا ہے. تمہیں بھی مل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کا صدقہ مل رہا ہے. اب 3 لڑکی ہو گئی، اب چوتھی لڑکی مصطفی بیگم. مصطفیٰ جان رحمت. 5ویں بیٹی مرتضی بیگم. مرتضی کیسے کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو، مولا علی کو. 5ویں بیٹی مرتضی بیگم. ہے ایسا عشق. یہ اجمیر شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کس معاملے میں اجمیر کا ذکر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے کہا اجمیر نہیں کہا کرو. ہندوستان کے راجہ وہاں رہتے ہیں، اجمیر نہیں کہا کرو، اجمیر شریف کہا کرو. یہ اعلیٰ حضرت نے کہا. کتابوں میں موجود ہے یہ ساری باتیں. شاہ جہانی مسجد میں 1919 میں اعلیٰ حضرت نے تقریر کی. 1919 میں اعلیٰ حضرت نے شاہ جہانی مسجد میں تقریر کی. بتائیے آپ، یہ تمام باتیں ہیں. بڑا اچھا رشتہ، بڑا اچھا تعلق وہاں کے دیوان گان سے رہا کرتا تھا. وہاں کے جو دیوان رہا کرتے تھے وہاں ان لوگوں کا اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی. جس دور میں اعلیٰ حضرت تھے اس دور میں وہاں کے جو دیوان، جو وہاں کے بڑے علماء تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. آج بھی وہاں پر ہیں ایسے علماء ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے محبت کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، وہ باتیں جو شریعت کے آڑے آتی ہیں، یہ تمام باتیں ان مجاوروں میں فٹ ہوتی ہیں. وہ مجاور پھنس جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ان لوگوں کو دور کرو. اگر اپنے دھندے کو بچانا ہے، اگر اپنی بساط کو باقی رکھنا ہے تو ان لوگوں کو دور کرنا پڑے گا. نہیں تو یہ شریعت قرآن حدیث کر کے ہماری جو 5 انگوٹھیاں ہیں اس انگوٹھیوں کا الزام دے کر ہمارا پورا دھندا چوپٹ کر دیں. بتائیے آپ، ایسے لوگ جن کی نہ داڑھی ہے، نہ جو 5 ٹائم کے نماز پڑھتے ہیں، نہ جو شریعت کے فالوور ہیں، بے پردہ ہیں، عورتوں کے سروں میں ہاتھ پھیرتے ہیں، عورتوں سے پیر دبواتے ہیں، ایسے چرسی مجاوروں کے چکر میں ہم پھنسے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو حضور سرکار غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے. اور وہاں کے جو سچے خادم ہیں، ابھی تو آپ بولو کہ میرے والے خادم سچے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ سب بول کے پھر سب کو مانتے رہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجمیر شریف میں 99% خادم کا کوئی بھی غریب نواز سے کوئی واسطہ اور تعلق ہے ہی نہیں.
یہ صرف میرا نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے استاذوں نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ عرس غریب نواز میں جائیں، لیکن اس شان سے جائیں کہ اعلیٰ حضرت کے ترانے گنگناتے ہوئے جائیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہوئے جائیں۔ اور اس بار تو اس لیے بھی لگنا چاہیے نعرے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ایسے تو کبھی اکا دکا کہیں کہیں لگ جاتے تھے، تم نے جب منع کیا تو اب دیکھو ہر کوشے اور شوشے سے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب ایسا ہونا چاہیے۔ تمہارے بہت بڑے محسن کا نام اعلیٰ حضرت، اگر عطائے رسول اگر غریب نواز ہے تو عطائے اعلی رسول اعلیٰ حضرت، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم سنت